آپ کا جو تعلق ہے وہ ہے ایک ایسی میٹا فزیکل اینٹی جسے کہ مائنڈ یا سائیکی کہتے ہیں۔ تو ان کا بڑا مختصر سا جواب تھا کہ اسلام میں داڑھی ضرور ہے مگر داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ تو نفس کے اندر نیگیٹو ٹریٹس ہیں، ان کو اوورکم کیجئے اور پازیٹیو ٹریٹس کی طرف آئیے۔ السلام علیکم، میں مادھیہ بطول امامیہ جنسی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں علی سلطان صاحب، جن کو آپ امامیہ جنسی کے آنے والے پروگرام خود آگاہی میں دیکھیں گے۔ اس سوال سے سر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہر کوئی دعویٰ دار ہے کہ جنت میں وہ جائے گا، آپ کے خیال میں جنت میں کون جائے گا؟ دیکھیے، میرا اپنا تو خیال کوئی ہے نہیں، جو بھی آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ جو ہے وہ قرآن کے اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن نے آپ کو بہت سمپل بتا دیا ہے، جن کو شوق ہے پڑھنے کا وہ میری بات کی تائید کریں گے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک بھی کیجیے گا۔ پہلا اس نے جو بات کی ہے، اس نے کہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، یعنی ہم لوگ ایمان تو لے آئے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پہ، اس کے اور کتابوں پہ، فرشتوں پہ، مگر ہمارے اعمال صالح نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز اس نے کہا ہے متقی جائے گا جنت میں، تقوی جو اختیار کرے گا۔ تقوی یہ ہے کہ تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے لوگوں کو کہ تقوی یہ ہے کہ آپ جیسے گڈریا نہیں ہوتا، شیپرڈ جو بکری بھیڑ بکریاں چراتا ہے، جب وہ جنگل میں جاتا ہے تو اپنی آبا کا دامن خاردار جھاڑیوں سے بچاتا ہوا جاتا ہے، تو وہ جو ہے دنیا خاردار جھاڑی ہے، اس سے جو بتا کے چلے گا وہ متقی ہے۔ تیسری چیز اس نے کہی ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اینڈ دے آر یونیورسل فار ایوری ون، چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں۔ چوتھا جو اس نے بات کی ہے وہ کی ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو خواہشات سے ٹوکا۔ پانچواں اس نے کہا ہے کہ منکسر المزاج مرد اور منکسر المزاج عورتیں، یہ سورہ احزاب میں ہے 35 نمبر آیت۔ تو اپنے کردار میں آپ کو انکساری لے کر آنی ہے، خاطر و تواضع لے کر آنی ہے، تب جا کر کے وہ پھر آخر میں وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر 89، 26 نمبر سورہ ہے، کہ جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ بات ہی ختم کر دی۔ قلب سلیم وہ قلب ہے جس کے اندر نہ کسی کے لیے نفرت ہو، نہ کسی کے لیے دشمنی ہو، نہ کوئی حسد ہو، جتنے بھی منفی رجحانات سے پاک ہو، کمپلیکسز سے پاک ہو۔ تو اب آپ اپنی شخصیت کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ جب ہر کوئی کام کرے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور معاشرہ اگر ٹھیک نہیں بھی ہو رہا، آپ اپنے اس کے لیے رسپانسیبل ہیں، اپنے کو ٹھیک کیجئے، اپنے کو اس آگ سے بچائیے جو اس دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ سر بالکل ایسا ہی ہے۔ سر جنت کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال اور آیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، مطلب وہ ہر صورت میں جنت میں جائیں گے۔ تو سر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قرآن حفظ کرنے کے بارے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، قرآن کو اور احادیث کو آپ نے اگر پڑھا ہو، جن علماء نے پڑھا ہے، قرآن تو آپ سے کہہ رہا ہے اس میں تدبر کرو اور اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ بالکل۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے تو اس نسخے کو وہ کہتا ہے یہ کام کرو، ایکس رے لو، یورین ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، اور ایم آر آئی کراؤ، اور جناب عالی آپ الٹرا ساؤنڈ کراؤ، اور یہ جو ہے گولیاں کھاؤ، اور پھر آپ اتنے دنوں کے بعد آؤ۔ اب آپ چلے جائیں، جا کر کے لوگوں سے پوچھیں جی ایم آر آئی کیا ہوتا ہے، وہ ایکس رے کیا ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور فلانا کیا ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، وائٹامن کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو آپ صحتیاب تو نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اس نسخے کے ساتھ یہ کیا کہ اس ڈاکٹر نے ہمیں جو کہا تھا، ہم اس کے اوپر تحقیق کرنے لگے کہ جنت کیسی ہے، رسول آدمی بشر تھا یا وہ تھا نور تھا، اور وہ جو ہے فلانا کیسا تھا، ان کی وہ کیسی تھی پیدائش، کیسے ہوئی، وہ بچپن میں اور کیا ہوا، یہ ان باتوں میں ہم پڑ گئے، اپنے کو ہم بھول گئے۔ ہمیں اپنی طرف توجہ دینی تھی۔ جب آپ اپنی طرف توجہ دیں گے تو آپ ہو جائے گا۔ اب آپ
جہاں تک آپ حفظ قرآن کی بات کر رہی ہیں، وہ تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، تو آپ حفظ کر لیں، حفظ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں کو بہت بری لگے گی، مگر حقیقت یہی ہے، آپ تو قرآن حفظ کر رہے ہیں، کیا معاشرے میں کوئی بدلاؤ آیا؟ نہیں، جب آپ عمل کریں گے تب بدلاؤ آئے گا، اور یہ نفس عمل نہیں کرنے دیتا، یہی تو خودآگاہی آپ کو دینی ہے۔ سر اسلام کے بارے میں اتنی ریسرچ ہے، قرآن کی آپ کی مطلب 33 ایئرس کی ڈیپ ریسرچ ہے، آپ نے سے بتایا بہت پرانی کافی عرصے سے آپ لے کے چل رہے ہیں، تو سر ایک بہت پرسنل کویشچن ہے، اگر آپ برا نہ منائیں۔ نہیں، آپ کیجئے، جو بھی سوال کرنا ہے آپ کو بالکل اجازت ہے۔ شکریہ سر۔ سر ایسا ہے، داڑھی تو اسلام میں واجب قرار دی گئی ہے، جیسے کہ پردہ شاید واجب قرار دیا گیا، لیکن سر مجھے آپ داڑھی نہیں آپ نے رکھی، کوئی خاص وجہ اس کی؟ دیکھیں، یہی سوال ایک دفعہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد میں لیکچر دے رہے تھے، غالباً 1930 کا واقعہ ہے، تو ایک نوجوان نے اٹھ کر کے ان سے سوال کیا تھا کہ سر آپ اتنی اسلام کی اور دین کی باتیں کر رہے ہیں مگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی، تو ان کا بڑا مختصر سا جواب تھا کہ اسلام میں داڑھی ضرور ہے مگر داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے، ابھی آپ سے عرض کیا گیا کہ ہمارا دین جو تھا اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، بالکل، اس کا تعلق جسم سے ہے ہی نہیں۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ ہے ایک ایسی میٹا فزیکل اینٹی جسے کہ مائنڈ یا سائیکی کہتے ہیں، اس کو سنوارنا ہے آپ نے، وہی کنٹرول کرتی ہے ہماری ساری حرکات و سکنات، اسی کو ہمیں پاک کرنا ہے، یعنی ہمیں انورڈ ٹریول کرنا ہے، اندر کی طرف جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے نگاہیں نیکی کرو، تو نگاہیں ہم خود سے تو نیکی نہیں کریں گے، نفس کو جب ہم ٹرین کریں گے تب نگاہیں نیکی ہوں گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں، جھوٹ مت بولو، پھر وہ کہتا ہے غیبت مت کرو، کم مت تولو، ان سب کا تعلق آپ یہ دیکھیے کہ جسم کے ساتھ ہے یا نفس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو دین تھا یہ آؤٹر اپیرنس کے لیے نہیں تھا، یہ اندر کی صفائی کا، پیوریفیکیشن، سیلف پیوریفیکیشن کا دین تھا، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ہمارے نفس نے ہمیں آؤٹر اپیرنس کی طرف لگا دیا۔ کچھ آپ یہ دیکھیے کہ آپ بے شک بہت پردہ کر لیں مگر اندر سے اگر آپ کا نفس گندا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ پردہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ داڑھی بھی رکھ لیں، اگر من آپ کا گندا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بغیر معرفت نفس کے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ فریب نفس میں مبتلا ہیں، اسی لیے معاشرہ جو ہے وہ ہوا ہوا ہے، پراگندہ جسے کہتے ہیں، وہ ہوا ہوا ہے، اس میں سارے جرائم ہیں، سب کچھ ہے۔ داڑھیوں والے بھی تو ہیں نا یہاں پر، ایسا نہیں ہے، داڑھی واڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا اندر سے تعلق ہے، اندر کو پاک کرنا ہے، جسم تو پاک کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے بڑے سارے کانسیپٹس ہمارے غلط ہیں، ایکچولی کانسیپٹس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، جیسے اسی سلسلے میں آپ کو لیکچر دیا جائے گا کانسیپٹس کیا ہیں اسلام کے، قرآن کے، تو آپ کے جب تک کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے کرنا کیا ہے ہمیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فروع دین تو ہو رہے ہیں، معاشرے میں سدھار ہے، تفاسیر بھی ہیں، سدھار نہیں ہے، علماء بھی ہیں، سدھار نہیں ہے، تو کیسے آئے گا سدھار؟ صرف اس لیے آئے گا، اس کے بعد آئے گا جب ہم اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ کو تسلی تشفی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو نئے آنے والے ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے، وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ خود آگاہی کیسے حاصل کریں؟ دیکھیے، خود آگاہی تو حاصل وہ نہیں کر سکتے، خود آگاہی تو آپ کو بتایا جائے گا کہ نفس کیا ہے، اس کی کیریکٹرسٹک کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کس اس پہ ہم جائیں گے، کیا ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ تو ان کو مشورہ تو یہی ہے کہ ہمارے جو نفس کے اندر نیگیٹو ٹریٹس ہیں ان کو اوور کم کیجیے اور پازیٹیو ٹریٹس کی طرف آئیے۔ اس وقت جو کیوس ہے معاشرے میں، اور جو ڈسینشن ہے، اور جو آپ کے اندر جو ہے ڈس آرڈر ہے، جتنے بھی یہ اس قسم کے وہ ہیں، باربرزم ہے، ٹیررزم ہے، پلنڈرنگ ہے، کرپشن، آپ نیم دا تھنگ، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا سب کا تعلق معرفت نفس یا نفس کو پاک نہیں کیا ہوا اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس کا نفس پاک ہوگا، جس کو معرفت نفس ہوگی، اس کو عاقبت اپنی جب نظر کے سامنے ہوگی تو یہ سب غلط کام نہیں کرے گا، وہ اعمال صالح کرے گا۔ تو آپ کو بڑی سمپل سی کہانی ہے، وہ کرنا ہے، مگر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔
آپ کو آگاہی ہم دیں گے کہ یہ نفس جو ہے یہ کرا رہا ہے ہم سے، ماضی میں بھی کرا رہا ہے اور ابھی حال میں بھی. آپ دیکھیے قتل و غارت گری سے شروع ہوئی ہے کہانی اور ابھی تک وہ ختم ہی نہیں ہوئی معرفت نفس نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ اپنے نفس پہ قابو کیسے پائیں. یہ آپ کا میسیج نیو جنریشن کو جائے گا سیدھا، تو آپ پلیز اس حوالے سے ہمیں آگاہی دیں. دیکھیے آپ لوگوں کو جو لیکچرز دیے جائیں گے وہ نفس کی آگاہی کے بارے میں ہوں گے. جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے یا درست کرنا ہے یا پیوریفائی کرنا ہے، تو جتنے بھی نیگیٹو ٹریٹس ہیں، میری ایک بیٹی تھی، اس نے A لیول کیا تھا اور پھر اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لیا تھا، تو اس کے ساتھ میں بیٹھا. میں نے کہا بیٹا ڈو یو نو واٹ آر دی نیگیٹو اینڈ دا پازیٹیو ٹریٹس آف ہیومن مائنڈ؟ یعنی یس پاپا. میں نے کہا تم لکھو ذرا. کتنی دیر لگی؟ کہتی پاپا میں ایسے لکھوں گی. اس نے مجھے آدھا گھنٹے میں نیگیٹو ٹریٹس اور پازیٹیو ٹریٹس جتنی بھی اس کو یاد تھے لکھے. میں نے کہا بیٹا دیکھو اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ نیگیٹو ٹریٹس کو اوور کم کرو، پازیٹیو ٹریٹس کی طرف آؤ. دس از واٹ دا میسیج از فار دا نیو جنریشن. یہی اتنی سی کہانی ہے، مگر یہ جو ہے اس قدر خبیث چیز ہے ہمارے اندر نفس، یہ آپ کو غصہ تو ایسے فریکشن آف اے سیکنڈ میں دلواتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ when ego dies a noble person is born. Life is a long journey between human being and being human. سمجھ گئے آپ؟ یہ بڑا لمبا سفر ہے. یہ آپ دیکھیے 1400 سال تو یہ ہو گئے ہیں اور دنیا کے اور مذاہب، ہاں مذہب تو یہی تھا، اسلام ہی تھا، یہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، مگر دنیا میں فساد ختم نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، سویلائز کہہ رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے تو ساری جنگیں انہوں نے کی ہیں. یہ ادھر تو جنگیں تھوڑی ہوئی ہیں، ادھر بہت جنگیں ہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو گواہی دیں گے کہ مار دھاڑ سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ، قتل و غارت، اور یہ اس کی ون آف دی انہیرنٹ کریکٹرسٹکس. تو یہ جو ہے آپ صرف اپنے نیگیٹو ٹریٹس کو اوور کم کریں، سمپل ہے، مگر اٹ از ویری ڈانٹنگ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. بہت شکریہ علی سلطان صاحب کہ آپ نے مائی پلیزر ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. مزید آپ لوگ انشاءاللہ اگلی آنے والی قسطوں میں علی سلطان صاحب کو دیکھیں گے، جس میں وہ آپ کو قرآن کے بارے میں مزید انفارمیشن دے رہے ہوں گے، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں. امامیہ جنتری آفیشل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A project by Iftikhar Book Depot.